بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سیرت پوڈ کاسٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پچھلی بار تک ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جب جناب عبد المطلب صاحب کی وفات ہوئی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابی طالب کے گھر تشریف لے آئے۔ سر یہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ جی، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس اس سفر میں ہم جس جگہ پہنچے ہیں، جی آپ اپنے چچا جناب ابی طالب اور چچی فاطمہ بنت اسد کے ساتھ رہتے ہیں جی اور ان کے بچے بھی ہیں۔ اب گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک فیملی والا انوائرمنٹ مل گیا، بہن بھائی، کزنس اور چچا چچی۔ جی یہ چچا اور چچی دونوں یوں بہیو کرتے رہے جیسے والدین بہیو کرتے۔ یہاں پہ آ کے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یتیمی والی صورت تھی، محرومی والی صورت تھی، اس میں کافی کمی آ گئی، کیونکہ اب آپ کو وہ احساس، کیئر، محبت جو والدہ والد سے ملتی ہے وہ ملنا شروع ہو گئی۔ اور ایک اسٹیبلٹی بھی ہم کہہ سکتے ہیں ان دا سینس آف جی انسیڈنٹس۔ جی، اور ایک اور بات یہ ہوئی کہ جناب ابی طالب اس وقت تک حیات رہے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال نہیں ہوگی۔ صحیح۔ سو اگلے 42 سال 42 ایئرز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب ابی طالب کا ساتھ رہا۔ یہ رشتہ داری میں لمبے جو ساتھ گزرے جی ان میں سے ایک ہے۔ جناب حمزہ، جناب عباس، جناب پھپھی جناب صفیہ، جناب ابی طالب، یہ وہ لوگ ہیں جو بڑا لمبا عرصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ جناب ابی طالب نے اور جناب فاطمہ نے سب سے پہلا کام تو یہ کیا، اچھا جناب ابی طالب کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ ہم تجارت سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ٹریڈنگ ہے، کہیں سے خریدا اور کہیں بیچ دیا۔ اس زمانے میں دکانیں بھی تو تھیں نا، تو دکانوں میں بھی لوگ بیچتے ہوں گے نا۔ بالکل۔ تو جب ہم تجارت کہتے ہیں تو اس میں وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جس کو آج ہم بزنس مین کہتے ہیں، اس زمانے میں تاجر کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو جناب ابی طالب کی کپڑا بیچنے کی دکان تھی، فیبرک بیچتے تھے، جسے آج کل کلاتھ ہاؤس ہم کہتے ہیں۔ اچھا۔ اور بہت خوشحال نہیں تھے، فائنینشلی بہت خوشحال نہیں تھے۔ عمومی طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ کثیر الاولاد تھے، کثیر الاولاد نہیں تھے، 4 بیٹے 2 بیٹیاں۔ 1400 سال پہلے بڑی فیملی نہیں ہوتی تھی۔ اس زمانے میں تو لوگوں کی بیویاں 4 6 ہوتی تھیں، بچے تو ان سے کہیں زیادہ، 18 20 بچے، 10 بچے، 7 بچے، بڑی کامن سی۔ 1980 کی دہائی میں چلے جائیں تو اب تک یہی تھا۔ جی، جس ایج گروپ سے میں تعلق رکھتا ہوں اس زمانے میں بھی 5 6 بچے نارملی ہوا کرتے تھے فیملیز میں۔ یہ بعد کے زمانے میں آیا کہ ہم تربیت اچھی نہیں کر پاتے بچوں کی، تو ان کے وسائل چونکہ مشکل ہوتے کہ سہولتیں نہیں مل سکتی، تو فیملی پلاننگ یا فیملی کی کنسٹرکشن کچھ ڈفرینٹ ہو گئی، چھوٹی فیملی۔ سو کثیر اولاد ہونے کی وجہ سے تنگ دست نہیں تھے، سخی بہت تھے، بہت سخی تھے۔ اور مجھے ان کا بڑا خوبصورت ڈائلاگ یاد ہے جو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں، بیٹا سخیوں کا احسان، سخیوں کی مہربانی واپس لوٹانی چاہیے، سخیوں کو احسان واپس لوٹانا چاہیے۔ یعنی ایک تو سخاوت یہ ہے نا کہ آپ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں جی، دوسرا بڑا سبب وہ یہ جناب ابی طالب دے رہے ہیں کہ اگر کسی نے تم پہ احسان کیا ہے تو اس کو لوٹاؤ، کسی نے مہربانی کی ہے تو سخاوت ہے اس کا احسان لوٹانا۔ احسان جن پہ کیا جاتا تو بہت مل جائیں گے، بہت سے لوگ ہوں گے جن پہ احسان کسی نے کیا، لوٹانے والے بہت کم ملتے ہیں، بلکہ آج کے زمانے میں تو احسان یاد رکھنے والے بھی بہت کم ملتے ہیں۔ سو بڑے سخی تھے جناب ابی طالب۔ دوسرے انہوں نے کیا کیا کہ جب گھر آتے تھے نا تو آتے سب سے پہلا ڈائلاگ کیا ہوتا تھا جناب ابی طالب کا؟ محمد کہاں ہے؟ اتنی کیئر کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ اپنے بچوں کا نہیں پوچھتے تھے، سرکار سے سب سے پہلے سرکار کا پوچھتے تھے، اور آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کیا کرتے تھے کہ محمد آئیں گے تو کھانا کھائیں گے. اچھا اب جناب اب چونکہ تنگ دستی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین، بے شک یہ رحمت للعالمینی کی خوبی اعلان نبوت کے بعد نہیں آئی. سرکار کی رحمت ہمیشہ ہی ہے. اگر آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے تورات کے ماننے والے آپ کا وسیلہ دے کے مصیبت میں اللہ سے مدد مانگتے تھے، اگر بچپن میں جناب عبد المطلب سرکار کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے. پہلے میں کچھ اور بات یہاں کر لوں. پہلے ایک دفعہ نا جب آپ جناب ابی طالب کے ساتھ رہتے تھے تو مکہ میں قحط پڑ گیا جی. تو مکہ کے سردار اکٹھے ہو کے جناب ابی طالب کے پاس آئے کہ آپ ہمارے بڑے ہیں. میں نے آپ کو پچھلے نشست میں کہا تھا عرب اپنے بڑوں کی بڑی عزت کرتے تھے اور ان کی بات مانا کرتے تھے. تو آپ ہمارے بڑے بنی ہاشم کے سردار ہیں، تو آپ بھی چلیں اور بیت اللہ میں چل کر اللہ سے بارش کی دعا مانگیں. اچھا اب یہاں پہ اللہ سے شاید کچھ لوگوں کو خیال آتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ عرب میں لفظ اللہ ہمیشہ سے موجود رہا. صحیح جی ایک عیسائی ہے جو ہجرت کے وقت سرکار کو رہنمائی کر کے غیر معروف راستے سے لے کے جاتا ہے یسرب. اس کا نام عبداللہ بن اریکت تھا، عیسائی اور نام ہے عبداللہ. حضور کے والد کا نام کیا ہے؟ عبداللہ. جو دائیا شفا بنت عوف اور دوسری دائیا کیا تھی سیدہ آمنہ کے پاس؟ فاطمہ بنت عبداللہ. سو سیدہ فاطمہ سے عمر میں بڑا ہوگا نا، تو عبداللہ یا اللہ نام موجود تھا. مسئلہ تھا اللہ کے علاوہ خداؤں کو ماننا، شرک کرنا، ایک سے زیادہ خداؤں پہ بلیو کرنا. ٹھیک تو انہوں نے کہا کہ چلے اللہ سے چل کے دعا مانگیں بارش کی. تو جہلمہ بن عرفتہ، جیم کنڈل والی ہے، لام میم ہے، بن عرفتہ عین رے فے توئے ہے، یہ ایک صحابی ہے جی. جہلمہ بن عرفتہ روایت کرتے ہیں کہ جب جناب ابی طالب اس قحط والے دور میں بارش کے لیے بیت اللہ گئے تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ لے گئے اور آپ اس وقت تک بچے تھے. جی سو میں اپنے گمان سے سمجھتا ہوں کہ 9 سال عمر ہوگی، 8.5 سال عمر ہوگی، یہ اس دور کی بات ہونی چاہیے. تو وہاں پہ کچھ اور بچے بھی تھے. جناب ابی طالب نے پیٹھ کمر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیت اللہ سے لگائی اور آپ کے وسیلے سے بارش کی دعا مانگی. اور سرکار ختمی مرتبہ جو اس وقت کم عمر سے اشارے سے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اشارہ کرنے کی دیر ہے بارش ہو جائے اور خوب بارش ہوتی ہے، جل تھل ہو جاتا ہے. یعنی ایک تو یہ نا کہ بارش ہوئی، تھوڑی سی بارش ہوئی اور آپ ترستے رہ گئے. نہیں، بارش ایسے ہوئی ہے کہ آپ کو زمین کو مکہ کے لوگوں کو سیراب کر دی، خوب بارش ہوئی. اب جناب فاطمہ جو اس سے پہلے بات کرنے لگا تھا، جناب فاطمہ خیال کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا ضرور بچا ہو. تو وہ کیا کرتی ہیں، اگر ان کے بچے پہلے آ جائیں کھانا کھانے، رسالت مآب سے پہلے آ جائیں، انتظار نہ کریں، تو کھانا نکال کے رکھ لیتے ہیں. میک شور کرتی ہیں کہ رسول اللہ کو کھانا ضرور ملے، میرے بچے بھوکے رہ جائیں. اور سرکار کی رحمت، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا اپنے بہن بھائیوں یا کزنز کے ساتھ کھاتے تھے تو کھانا کبھی کم نہیں پڑتا تھا. یعنی کوانٹٹی تو وہی ہے، کوانٹٹی میں تو چینج نہیں آ رہی نا. سرکار کی برکت سے، سرکار کی رحمت سے وہ کھانا انف ہو جاتا، سب کی بھوک مٹ جاتی تھی، کوئی بھوکا نہیں رہتا تھا. ایک اور مجھے یاد آ گئی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 2 لوگ اگر مل کر کھانا کھائیں تو 3 لوگ کھا سکتے ہیں. اچھا، اگر 3 لوگ مل کے اکٹھے کھانا کھائیں تو 4 کھا سکتے ہیں. اگر 4 لوگ مل کے کھانا کھائیں تو 5 کھا سکتے ہیں. یہ اصحاب صفہ
جب ہم مدینہ منورہ اور اس میں جی جی مہاجرین جن کے پاس گھر رہنے کو جگہ نہیں تھی مسجد میں رہتے تھے جی ان کے متعلق جب سرکار فرماتے ہیں تو یہ جی وہاں ذکر کرتے ہیں. جی یہ پوچھنا چاہ جی رہے ہیں میں آپ. یہ مجھے میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ جب آپ نے بتایا یہ کہ جناب ابی طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی تھی کہ سخاوت یہ ہے کہ جو احسان سخیوں کرے ہو. اس کا، میرے ذہن میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جس نے ذرا سا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو خدمت کا شرف حاصل ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک تو ہوتا ہے نا احسان کا بدلہ احسان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ڈبل ٹرپل اس کو اتنا کچھ عطا کیا ہے کہ اس کا تو کوئی وہی نہیں ہے. حسن آپ تو بڑی سادہ بات کر رہے ہیں جی جی. سرکار نے ان پہ احسان کیا جنہوں نے ان پہ ظلم کیا. ظلم کیا کہہ رہا ہوں میں؟ ان پہ احسان کیا جو ساری زندگی ظلم کرتے رہے، دشمنی لیتے رہے، بے شک. نقصان پہنچاتے رہے. سو سرکار ختم مرتبت کے ظرف کا تو کوئی نہ اندازہ کیا جا سکتا ہے نہ مقابلہ کیا جا سکتا ہے. ہندا کلیجہ چپاتی ہے سرکار معاف کر دیتے ہیں. واشی جی معاف کر دیتے ہیں. اور کس کو معاف نہیں کیا؟ کیا حجۃ الوداع پہ اپنے کزن کے بیٹے کے قاتلوں کو معاف نہیں کیا؟ نہیں. یعنی آپ نے تو ہر موقع پہ احسان کیا، مجسم احسان ہے. یعنی اگر کسی نے احسان کی تعریف ڈھونڈنی ہے یا کسی نے احسان کا ظرف دیکھنا ہے تو سرکار کی ذات کو دیکھیں. نہیں. اب جناب فاطمہ یہ خیال کرتی ہیں کہ کھانا بچے مل کے کھائیں تو کھانا پورا ہو جائے گا، اور اگر بچے پہلے آ گئے ہیں تو وہ سنبھال کے نکال کے رسول اللہ کے لیے کھانا رکھ لیتے ہیں. اچھا جناب ابی طالب بھی اپنی جگہ ہر گھر میں باپ کا ایک روب ہوتا ہے، کتنا بھی شفیق ہو جی باپ کا ایک اپنی جگہ اور اسٹینڈنگ ہوتی ہے. تو ایک گدا تھا جس پہ آرام کیا کرتے تھے، تو ان کے بچے اس گدے پہ نہیں بیٹھتے نہیں تھے، چھیڑتے نہیں تھے. صحیح. ایک دن جناب ابی طالب گھر آتے ہیں تو گدا وہاں موجود نہیں ہے، میٹرس جی. تو پوچھتے ہیں وہ میٹرس کہاں ہے؟ تو انہیں کہا جاتا ہے کہ محمد اٹھا کے لے گئے اور وہ اس پہ لیٹے ہوئے ہیں. کہتے اسے تنگ نہ کرنا، واہ واہ. اسے گدا واپس نہیں لینا. یعنی وہ ساری جو خیال ہوگا اپنے کمفرٹ کا یا یہ خیال ہوگا کہ مجھے تو عادت، دیکھیں آپ اپنے بیڈ پہ آپ کو ایک اپنی عادت ہوتی ہے. عادت صرف بیڈ پہ عادت نہیں ہوتی، جس بیڈ کی سائڈ پہ آپ لیٹتے ہیں نا، اگر آپ بیڈ کی رائٹ سائڈ پہ لیٹتے ہو تو لیفٹ پہ لیٹ کے آپ کمفرٹیبل نہیں ہوتے، آپ کو ایسی عادت پڑ جاتی ہے کہ آپ رائٹ پہ لیٹ گئی کمفرٹیبل محسوس آپ کو کرتے ہیں پلو تک کی عادت ہوتی ہے کہ تمام چیزوں. تو یہاں پہ کیا ہے، انہوں نے اپنی عادت اپنی چیزیں بھول گئے. وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی کے لیے، ان کی خدمت کے لیے انہوں نے بالکل بڑی آسانی سے کہا آل رائٹ. سو یہ وہ رویہ رہا، یہ وہ محبت رہی جو جناب ابی طالب کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری زندگی رہی. اچھا یہ ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ ریپلیکا ہے جناب عبد المطلب کی محبت کا، کہ جیسے جب آپ نے ہم نے پچھلی اس میں آپ نے بتایا تھا نا کہ ان کی کرسی پر کوئی نہیں بیٹھ سکتا تھا، لیکن ایک دفعہ آقا کریم بیٹھے 100% درست ہے. ابھی پچھلی نشست میں آپ بات کر رہے تھے جی کہ وہ جناب عبد المطلب نے جناب ابی طالب کو ہی کیوں چنا حوالے کیا. جی جی جی. تو کچھ سمجھ آ رہی ہے نا کیوں حوالے کیا؟ سر ایک سوال آ رہا تھا ذہن میں جو آپ نے ایک اس سے پچھلے ایپیسوڈ میں ذکر کیا تھا کہ کچھ قیافہ شناس بھی آئے اور انہوں نے بھی جناب عبد المطلب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا، ان کے نبوت کے بارے میں، اور اس طرح سے پہلے اہل علم بھی کہتے رہے. تو سوال ذہن میں آ رہا تھا کہ اس وقت مکہ میں یہ خبریں پھیلی نہیں ارد گرد کے قبیلوں میں، کچھ لوگوں نے مہر نبوت بھی دیکھی، تو ان کا رویہ کس طرح کا تھا یا کچھ؟ پہلی بات یہ جی آپ بڑا پرٹیننٹ کوسچن ہے آپ کا. جی پہلی بات یہ ہے کہ جب یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں نا جی تو آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ کتنے بڑے واقعے کا ایک پارٹ ہے. اس وقت آپ کے لیے بزنس ایز یوزول چل رہا ہوتا ہے. ایک دوسرے اعلان نبوت کیا سرکار نے 40 سال کی عمر میں. جی دشمنیاں شروع ہوئیں اعلان نبوت کے بعد. ٹھیک، اس سے پہلے تو میں بار بار یہ لفظ استعمال کرتا ہوں، محبت سے کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز ڈارلنگ آف مکہ. ایک دفعہ ابو جہل جس کو ہم بڑا دشمن کہتے ہیں وہ تھا بھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ اس نے دیکھا کہ رسول اللہ پیدل جا رہے ہیں اور وہ اونٹ پہ تھا. ٹھیک، بنی مخزوم سے قریشی ہے، جی سرکار بنی ہاشم سے،
آپس کی رشتہ داریاں، آپس کے قبیلوں کے دوستیاں، ایک ہی جگہ رہنا. اس نے اونٹ کو بٹھایا اور رسول اللہ سے کہا کہ آ جائے میرے ساتھ بیٹھ جائیں. ٹھیک. اب یہ اعلان نبوت کرنے سے پہلے کی بات ہے. پہلے کا اس نے پیچھے بٹھایا رسول اللہ کو. اونٹ اٹھا ہی نہیں، اونٹ کھڑا ہی نہیں ہوا. اس نے بڑی کوشش کی، پھر اس نے کہا آپ آگے بیٹھے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے آگے بیٹھے، اونٹ کھڑا ہوا. اس کو ویسے ہنٹ اس وقت بھی مل اچھا گیا، یہ انڈیکیشن. دیکھیں، میں جی ابھی کل نا ہم کچھ دوست آپس میں بیٹھے بات کر رہے تھے. جی. مراد رسول کسے کہا جاتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی. عمر بن خطاب. جی. سرکار نے دعا کیا مانگی تھی؟ اللہ کریم عمر بن خطاب یا عمر بن شام میں سے اسلام کی قوت کے لیے کسی ایک کو عطا کر دیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ چوائس 1 of 2 تھا. اور کیا کہا؟ جو تیرے نزدیک محبوب ہے اسے عطا کر دیں. نہیں، سو کہنے پر تو کام نہیں تھا نا. جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواہش کر رہے ہیں، جس کے ایمان لانے کی، جس کے اپنے امت میں، اپنے قبیل میں، اپنے ماننے والوں میں شامل کرنے کی، اس کا اسٹیچر کیا ہوگا؟ جی. ابو الحکم حکمت کا باپ کہلاتا تھا، بڑا ٹیلنٹڈ تھا، بٹ چونکہ وہ پہچان نہیں سکا. اچھا، انفیکٹ یہ اسٹیٹمنٹ بھی غلط ہے، پہچانتا تو تھا. یعنی اس کا اخنس بن شریک بنی زہرا کے سردار کی اور اس کی آپس کی گفتگو ہے. اخنس بن شریک کہتا ہے، پوچھتا ہے ابو الحکم سے، ابو الحکم کیا محمد جھوٹا؟ تو یہ کیا کہتے ہیں؟ عمرو بن شام کہتا ہے خدا کی قسم محمد سچا ہے. ان کو پھر مانتے کیوں نہیں؟ جب تم قسم کھا کے اللہ کی، عرب میں واللہ قسم، اللہ کی قسم بڑا رواج ہے گفتگو میں، تب بھی تھا آج بھی ہے. تو کہتے پھر مانتے کیوں نہیں؟ تو ابو جہل جواب کیا دیتا ہے؟ ہم اور بنی عبد مناف برابر کے گھوڑے تھے. انہوں نے لوگوں کی خدمت کی، ہم نے بھی کی. انہوں نے مسافروں کا خیال کیا، ہم نے بھی کیا. انہوں نے پیاسوں کو پانی پلایا، ہم نے پلایا. انہوں نے کمزوروں کی مدد کی، ہم نے بھی کی. انہوں نے بہادری دکھائی، ہم نے بھی دکھائی. برابر کے قبیلے، برابر کے لوگ. ان کے ہاں نبی آ گیا اللہ کا، ہم کہاں سے لائیں؟ خدا کی قسم ہم قیامت تک بنی عبد مناف میں آنے والے نبی کو نہیں مانیں گے. سو اس کا مسئلہ کیا تھا؟ اس کا مسئلہ قبیلہ تھا. اس کا مسئلہ قبیلے میں اونچا نیچا ہونا، معاشرے میں طاقتور ہونا تھا. ورنہ ہی واز ویری کلیئر، ہی واز کلیئر اباؤٹ اٹ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اللہ کے نبی ہیں. سو یہ ہنٹ بڑی معمولی سی چیز. اب جناب ابی طالب کے پاس رسول اللہ موجود ہے. اب اوکاز کا میلہ، اوکاز ایک منڈی ہے جس میں ذی الحج کے دنوں میں میلہ لگتا ہے. تو لوگ وہاں جا کے، یعنی اس زمانے کی ٹریڈنگ کا ایک تو یہ سسٹم تھا، جیسے آج ایگزیبیشن کنڈکٹ کرتے ہیں پروڈکٹ پروموشن کے لیے، اس زمانے میں میلہ ہوتا تھا. لوگوں کو پتا ہوتا تھا اس زمانے میں یہاں اس جگہ آ کے لوگ اپنی اپنی پروڈکٹ، اپنا اپنا سامان لاتے ہیں. تو وہاں جا کے خریدتے بھی تھے، بیچتے بھی تھے. وہیں پہ شاعر بھی جاتے تھے جو اپنا کلام سناتے تھے، لوگوں کو امپریس کرتے تھے کہ دیکھو میں کتنا بڑا شاعر ہوں. اور ان کی واہ واہ بھی ہوتی تھی، انعام و اکرام بھی ملتے تھے، اور مانا جاتا تھا کہ یہ بڑا شاعر ہے اور یہ بڑا شاعر ہے. وہیں پہ کشتی کے مقابلے بھی ہوتے تھے، وہیں پہ تیر اندازی ہوتی تھی، وہیں پہ نیزہ بازی ہوتی تھی. یعنی پورا ایک افیئر ہوتا تھا، گالا ہوتا تھا جی، جس میں لوگ اکٹھے ہوتے تھے. تو وہاں پہ قیافہ شناس بھی آتے تھے. اچھا، یہ انسانی فطرت رہی ہے ہمیشہ سے، آج بھی ہے. مجھے مستقبل جاننے کا بڑا شوق ہے، کل کیا ہوگا. صحیح ہے. نہیں، اگر آپ پالیٹکس میں دیکھیں تو کہیں جیسے ہی آپ کو ملتا ہے، آپ کے خیال میں یہ بڑا سورسفل آدمی ہے، اس کو بڑی انفارمیشن ہوتی ہے، تو آپ پوچھتے ہیں سر
آئندہ کیا ہوگا، اسے پتہ ہے یا نہیں پتہ. کہیں آپ کو کوئی نیک آدمی ملتا ہے تو آپ اس سے پوچھتے ہیں سر آنے والے حالات کیسے ہوں گے، پاکستان کا کیا ہوگا جی، ملک کا کیا ہوگا. کہیں آپ بچوں کے لیے دعا کے لیے کہتے ہیں کہ جی، اور پوچھتے بھی ہیں، وہ کہتے ہیں بڑا ہو کے انشاءاللہ بڑا اچھا ہنرمند بنے گا، بڑا علم حاصل کرے گا، بڑی عزت کمائے گا، آپ خوش ہوتے ہیں. تو یہ اس زمانے میں بھی قیافہ شناس جب آتے تھے تو وہاں جایا کرتے تھے. تو جناب ابی طالب اوقاز کی منڈی میں رسول اللہ کو لے کے ساتھ گئے ہیں. اب یا تجارت کرنے گئے ہوں گے جی، یا اپنی کچھ خرید و فروخت ضرورت کے لیے گئے ہوں گے، یا ایسی کسی چیز کے لیے گئے ہوں گے. میرا یہ گمان ہے کہ وہ کسی تجارت کے لیے، بزنس کے لیے، خرید و فروخت کے لیے گئے ہوں گے. تو وہاں پہ چونکہ اب یہ بھی قیافہ شناس بھی آئے ہوئے ہیں، تو ایک قیافہ شناس کے پاس رسول اللہ کو لے کے گئے. اس کا رش تھا اور بچے بھی تھے. اس نے ایک نظر دیکھا رسول اللہ کو اور اس کی نظروں سے نظر آ رہا تھا کہ یہ امپریس ہو گیا، یہ سین سم تھنگ وچ ہی از ناٹ سینگ ان ادر کڈس. اور وہ بزی ہو گیا، بھانپ گئے جناب ابی طالب. آپ نے رسول اللہ کو پرے کر دیا. جیسے ہی وہ فارغ ہوا اس نے کہا وہ بچہ کہاں ہے؟ میں نے بھی ایک بچہ دیکھا ہے، وہ بہت بڑی عزت اور کمال حاصل کرے گا، میرے پاس وہ لاؤ. کدھر ہے وہ؟ جناب ابی طالب نے اس کی کیوریوسٹی یا اس کی پش دیکھتے ہوئے رسول اللہ کو اس کے سامنے نہیں کیا کہ کہیں کوئی خطرہ نہ ڈیولپ ہو جائے، کہیں یہ بات کوئی اور نہ سن لے اور میرے بھتیجوں کو نقصان نہ ہو. یہودیوں کا نہ مخبری ہو. جی جی جی. اچھا یہ جناب ابی طالب کی جو زندگی ہے نا جی، وہ ساری زندگی خدمت اور قربانی سے تعبیر ہے. رسول اللہ کی حفاظت اور رسول اللہ کی سپورٹ، لائک فادر، قبیلے کے سردار تو تھے ہی، چچا تو تھے ہی، بٹ ساری زندگی انہوں نے سرکار کی خدمت کی ہے، قربانی دی ہے، آپ کو بیٹوں کی طرح سپورٹ اینڈ پروٹیکشن دی ہے. جناب ابی طالب کے ساتھ رہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھتے ہیں کہ خوشحالی نہیں ہے، گھر میں تنگی ہے فائنینشلی. تو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ میں ہاتھ بٹاؤں چچا کا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیڑ بکریاں چلانا شروع کر دیتے ہیں اور اس کی مزدوری ملتی ہے. کبھی مزدوری میں دودھ ملتا ہے، کبھی کو پھل مل جاتا ہے، اور کبھی سکے ملتے ہیں، اور وہ لا کے گھر میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بھی بکریاں چراتے تھے سیدہ حلیمہ سعدیہ کے اس دور میں بھی؟ اب تو چھوٹے تھے نا. یس. اور یہاں پہ تو ایز شیفرڈ جا رہے ہیں، ایز چرانے کے لیے جا رہے ہیں. تو بعد کے زمانے میں صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اللہ کے رسول کیا آپ نے بکریاں چرائیں؟ تو سرکار فرماتے ہیں اللہ کے ہر نبی نے بکریاں چرائیں، میں نے بھی بکریاں چرائیں. سو یہ ایک بکریاں چرانے کا وقت وہ ہے جب حلیمہ سعدیہ کے میرے نزدیک وہ کھیلنے والا زیادہ وقت ہے چرانے سے زیادہ. ٹھیک ہو سکتا ہے جب 4-5 سال کے ہو گئے ہو تو یہ جاب کے طور پہ یا ذمہ داری کے طور پہ بھی کرتے ہو، بٹ یہاں پہ تو کر ہی کسی اور کی بکریاں لے کے جاتے ہیں جس کے لیے کنسیڈریشن ملتی ہے، کوئی نہ کوئی ویجز ملتے ہیں. اور وہ ویجز کیسے ملتے ہیں؟ کہیں دودھ کی صورت میں، کہیں پھل کی صورت میں، کہیں کچھ کیش کی صورت میں. اور ارک ایک پودا عرب میں پایا جاتا ہے، کانٹے دار پودا ہوتا ہے، اس کا پھل سرکار توڑ کے کھایا کرتے تھے پیاس اور بھوک مٹانے کے لیے. صحیح. آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے جی میں کہہ رہے تھے کہ اس میں کوئی حکمت ہے کہ مینجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کیا ویو ہے کہ بکریاں چرانا انبیاء کرام کا؟ دیکھیں اگر اللہ کریم نے تمام انبیاء کو بکریاں چرانے کے لیے کہا ہے تو حکمت تو اس میں ہوگی، یہ کہنا تو بڑا آسان ہے. صحیح. ہاں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے رہے، بکریاں چراتے تھے تو وہ کائنات پہ غور کرتے تھے جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ روزگار کمانے کا طریقہ بھی ہے نا اس زمانے میں. بالکل. ایک اسائنمنٹ بھی ہے، احساس ذمہ داری، دوسری انکم بھی ہے، اور تیسرے آپ کو اللہ کی کائنات پہ غور و فکر کرنے کا موقع بھی. اس سے زیادہ حکمت کوئی عقل مند آپ کو بتا سکتا ہے، میں اتنی سمجھ رکھتا ہوں. تو ارک کا پھل سرکار فرماتے ہیں کہ میں کھایا کرتا تھا. پھر اس زمانے میں پارٹیاں بھی ہوتی تھیں جیسے آج ہوتی ہے.
ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی پارٹی میں نہیں گئے تھے، اور دعوت عام، جو بڑا سردار تھا وہ کہتا تھا سب آئیں. ایک دم حضور سرکار کو شوق آیا کہ میں بھی جاؤں، تو اپنے کسی دوست سے جو بکریاں چراتا تھا اسے کہتے ہیں کہ آج میری بکریاں بھی تم چرا لو، تیسرے دن میں تمہاری بکریاں چلا لوں. وہ بارٹر ڈیل کر لی، آج تم میری اسائنمنٹ کر لو، ڈیوٹی کر لو، کل تمہاری روسٹر پہ میں کر لوں گا. وہ مان گیا. اچھا، ان دنوں میں یہ سارے فنکشن پارٹیز ہوتی تھیں دن میں، یہ رات کے فنکشنز کا کیونکہ لائٹ بڑا ڈفرینٹ سسٹم ہے آج، اس وقت نہیں تھا. تو حضور نکلے تو گرمی بہت تھی، تو آپ سائے میں رک گئے کہ تپش دھوپ کم ہوتی ہے تو میں پھر جاؤں گا. نیند آ گئی، اٹھے تو مغرب کا وقت ہو چکا تھا. سو مالک نے اپنے محبوب کو دور رکھا، کسی بھی چیز سے محفوظ رکھا، چونکہ وہاں پہ ناچ گانا اور ساری قباحتیں تھیں ان پارٹیز میں. میرا مالک نہیں چاہتا تھا کہ اس کائنات کا لیڈر، اس کائنات کا نبی ایسی کسی چیز کے قریب بھی جائے. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کبھی یہ خواہش کا ارادہ ظاہر نہیں کیا. بچپن سے خاموش طبع تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک ہوتا ہے کہ اچھا، ایک ہے خاموش طبع ہونا، ایک ہوتا ہے میری طرح بہت بولتے رہنا. ہی واز ویری ڈیسنٹ، بڑی سمجھداری کی باتیں کرتے تھے، خوش مزاج تھے. ہم خاموش طبع کو سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل آئسولیشن میں رہنے والا ہے، اس کو کسی سے کوئی غرض نہیں ہے. نہیں، مجلسی آدمی تھے، لوگوں سے ملتے تھے، دوستیاں، بچوں کے ساتھ کھیلنا، وہ ساری ایکٹیویٹیز جو اس زمانے میں، گھوڑ سواری ہے، بھاگنے کا. مجھے لائٹ سا واقعہ یاد آ گیا. شادی ہوئی، نکاح ہوا جناب سیدہ عائشہ صدیقہ کا، سرکار ختمی مرتبہ تھے، تو دونوں واک کر رہے ہوں گے، تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ دوڑنے کا مقابلہ کرتے ہیں. اور سیدہ عائشہ تو بالکل سلم سمارٹ ہے، ینگ بھی ہیں، دوڑتے ہیں تو سیدہ عائشہ جیت جاتی ہیں، بڑی خوش ہوتی ہے. کچھ وقت گزر جاتا ہے، ایک دفعہ پھر دونوں میاں بیوی واک کر رہے ہیں، تو سرکار فرماتے ہیں کہ دوڑ کا مقابلہ کریں. اب سیدہ عائشہ تھوڑی بلکی ہو گئی ہوئی ہیں، ایج بھی تھوڑی بڑھ گئی ہے، تو سرکار جیت گئے. اور آپ فرماتے ہیں عائشہ یہ اس دوڑ کا بدلہ لے لیا میں نے. تو دیکھیں نا کتنی لائٹ، کتنی جینون، کتنی لائیولی باتیں ہیں یہ. جی، ہم سمجھتے ہیں تاثر ہمارے ذہنوں میں یہ آتا ہے یا بٹھایا جاتا ہے کہ وہ کوئی بڑی سیریس پرسنالٹی تھے. سیریس ہونا ایک چیز ہے، حقیقت کے خلاف بات نہ کرنا ایک اور چیز ہے، خوش مزاجی ایک اور چیز ہے. جی، کسی کے ساتھ ہنس کے مسکرا کے بولنا، خوش گپیاں لگانا، کوئی پرانے واقعات، کوئی داستانیں جو اس زمانے کی مشہور تھیں سننا. حضور اپنے دوستوں کے ساتھ باغ کی سیر کو جایا کرتے تھے، کنویں کے کنارے پہ بیٹھ کے ٹانگیں لٹکا کے بیٹھ جاتے تھے. سو ہی ہیز لیوڈ اے لائف in the society as a very vibrant, very active, very energetic, very happy mood, very involving and lively. So اللہ نے اپنا محبوب رول ماڈل ان ایوری ایسپیکٹ. تو اب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چلانا شروع کر دی ہیں، اس سے انکم آتی ہے، وہ گھر میں سپورٹ دیتے ہیں. سو ایک ایکٹیو رول بھی حضور کا شروع ہو گیا اپنے گھر میں. پھر آپ ذکر کرتے ہیں ایک پیالے کا. عبداللہ بن جدعان، عبداللہ بن جدعان ایک سردار تھا عرب میں، اور بنی تیم کا سردار تھا، جس قبیلے سے ابو بکر ابن ابو قحافہ کا تعلق ہے. عبداللہ بن جدعان ایک بڑا ڈسپیوٹڈ سا کریکٹر ہے. یہ کوئی بڑا لڑاکا اور عجیب و غریب عادتوں کا مالک تھا. تو تاریخ دان کہتے ہیں اس کو برا بھلا لوگ کہتے تھے. تو ایک دن اس نے تنگ آ کے نا فیصلہ کر لیا کہ میں خودکشی کر لوں. میں لوگوں کی باتیں سن کے، برا بھلا سن کے تنگ آ گیا ہوں. تو میں وہ مکہ سے نکلا اور پہاڑوں میں چلتا رہا کہ میں کہاں جا کے پہاڑ کے اوپر سے کودوں گا.
تو اسے ایک نا غار نظر آئی. اب وہ غار کے اندر چلا گیا. اندر جا کے دیکھا تو اس میں بڑا مال اسباب اور ہیرے جواہرات تھے. وہ بڑا حیران ہوا. باہر آ کے دیکھا کوئی نہیں ہے، اور وہ اس علاقے کا رہنے والا تھا. یہ بھی نہیں تھا کہیں باہر سے آیا. اس نے وہاں سے کچھ چیزیں اٹھائیں اور باہر نکلتے ہوئے اس غار پہ نشان لگا لیا اپنی پہچان کے لیے، صحیح. اور خودکشی کرنے کی بجائے واپس آ گیا. اور اب وہ لوگوں کی ویلفیئر کے لیے سخاوت کرنے لگا. اچھا. لوگوں میں، غریبوں میں پیسے بانٹنے لگا. یعنی ادروائز کریکٹر ہو گیا. یہ ہی ٹرنڈ انٹائرلی ادروائز آفٹر دس انسیڈنٹ. رائٹ. آپ ایک بہت بڑے مشہور صحابی سہیب بن سنان رومی، سہیب رومی جنہیں ہم کہتے ہیں، جی. سہیب رومی بنیادی طور پہ عرب تھے. یہ عراق میں رہا کرتے تھے. ان کے والد فوج میں تھے. جنگ ہوئی تو رومی فتح کر لیا انہوں نے، اور وہ ان کے والد کو اور سہیب کو قیدی بنا کے روم لے گئے. تو روم میں پلے بڑے سہیب. اس وجہ سے عرب ہونے کے باوجود عربی نہیں اچھی جانتے تھے، رومی زبان جانتے تھے. صحیح. جو سہیب کو رومی لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ اسی نسبت سے کیا جاتا ہے. یہ غلام کے طور پہ خرید کے مکہ میں آئے. یعنی جب مکہ میں آئے تو یہ غلام تھے. کسی وقت میں عبداللہ بن جدعان نے، جدعان جیم دال عین الف نون، ابھی ہم پچھلی نشست میں بات کر رہے تھے اللہ کے نام کی اور عبداللہ کی. جی. یہ بوڑھا آدمی تھا، بزرگ، جس کا نام بھی عبداللہ تھا. عبداللہ. سو عرب کے لیے لفظ اللہ یا عبداللہ نیا نہیں تھا، اور اللہ کی پہچان بھی نئی نہیں تھی. مسئلہ ان کا شرک تھا. عبداللہ بن جدعان نے سہیب بن سنان رومی کو خرید کے آزاد کر دیا. اچھا. خدا کی خوشنودی کے لیے، سہیب پہ مہربانی کرنے کے لیے، یا کمزور کی زندگی آسان بنانے کے لیے. ٹھیک. سو عبداللہ بن جدعان بڑا ڈفرینٹ بیہیو کیا پہلی زندگی میں اور بعد میں. تو اس نے ایک اور کام کیا. اس نے مسافروں کے لیے ایک پیالہ بنوایا، اور پیالے کا سائز کیا تھا. تاریخ دان بتاتے ہیں کہ مسافر اونٹ پہ بیٹھے بیٹھے اس پیالے میں سے کھانا لے لیتے. تھنک آف دا سائز آف، شاید اس روم کے برابر یا اس کے قریب قریب وہ پیالہ ہوگا. اور کتنا کھانا اس میں بنتا ہوگا، کتنی پانی، جو بھی چیز ڈالی جاتی ہوگی، دودھ ہوگا، پانی ہوگا، کھانا ہوگا، کھجوریں ہوں گی، کتنی زیادہ تعداد میں ہوں گی. اور یقیناً کوئی نہ کوئی ڈونگا، کوئی چیز ایسی بھی وہاں پہ اس کے ساتھ رکھی ہوگی، کوئی چمچ، کوئی بڑے چمچ جس سے لوگ نکالتے ہوں گے. تو کئی دفعہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کئی دفعہ میں اس پیالے کی چھاؤں میں بھی لیٹ گیا گرمی سے بچنے کے لیے. جب کمرے کے سائز کا اگر پیالہ ہوگا کم و بیش تو ظاہر ہے اس کا سایہ بھی تو بڑا ہوگا نا. تو یہ سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے زمانے کی باتیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں. اب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 12 سال ہوئی تو جناب ابی طالب نے تجارتی سفر پہ شام جانے کا فیصلہ کیا. اب ہمیں پتہ ہے کہ عرب سے 2 قافلے سال میں جاتے ہیں، گرمیوں میں شام اور سردیوں میں یمن. اور یہ کس نے شروع کیا تھا؟ جناب ہاشم نے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا نے یہ 2 سفر شروع کیے تھے، ورنہ اس سے پہلے سال میں ایک ہی سفر تھا. اور سورہ قریش میں ان دونوں اسفار کا ذکر ملتا ہے، سردیوں اور گرمیوں کے. تو جناب ابی طالب نے فیصلہ کیا کہ تجارت کے لیے دمشق جاؤ، شام. اچھا، اب یہ وہ قافلہ ہوتا تھا جو پورے کے پورے مکہ کے لوگ جمع کر کے ایک وقت میں جایا کرتے تھے. بڑا قافلہ، یعنی پوری اکانومی آپ اگر کہیں نا کہ اس پہ بیس کرتی تھی تو غلط نہیں ہوگا. جناب ابی طالب گھر آتے ہیں اور آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا میں تجارتی سفر پہ شام جانا چاہ رہا ہوں. اچھا، یہاں پہ ایک اور امپورٹنٹ بات یہ
کہ جناب ابی طالب کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپس میں بڑی گپ شپ ہے اور بڑی ڈسکشن ہوتی ہے. بہت سے معاملات پہ ڈسکشن ہوتی ہے. کائنات پہ ڈسکشن ہوتی ہے, زمین و آسمان پہ ڈسکشن ہوتی ہے, انسانیت کیا ہے, معاشرہ کیا ہے. اور بڑے امپریس ہوتے ہیں جناب ابی طالب ہر وقت ہی یہ گفتگو جب بھی کرتے ہیں. تو جب آ کے اس تجارتی سفر کا بتایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سے کہتے ہیں چچا میں نے بھی جانا ہے. اچھا اب چچا کے ذہن میں کیا ہے 2000 کلومیٹر. پھر جب آپ سفر پہ جاتے ہیں تو بڑی اس زمانے کا سفر صحرا میں, کئی دفعہ لوگ صحرا میں پیاس سے مر جاتے تھے, صحرا کی گرمی سے مر جاتے تھے. نہیں تو ان کو یہ نظر آ رہا ہے یہ پھول سا بچہ, یہ ننھا سا نوجوان, ان کے لیے تو بیٹا اور بڑا, ماں باپ کو تو بچے ہمیشہ ہی کتنے بڑے بھی ہو جائیں تو ان کو بڑے چھوٹے اور نازک لگتے ہیں. تو یہ پریشانی ہوگی, اتنے دن گھر سے باہر رہنا بھی اپنی جگہ ایک مشکل ہوتی ہے. بٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چچا سے ضد کرتے رہے. اب دونوں طرف کی محبت ایک جیسی ہے. نہ ابی طالب رسول اللہ کے بغیر رہتے ہیں, نہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابی طالب کے بغیر رہتے ہیں. سو خواہش دونوں کی ہے کہ اکٹھے رہیں اور شام کے سفر پہ جائیں. رسول اللہ زیادہ ضد کرتے ہیں تو جناب ابی طالب مان جاتے ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بالکل ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہونے جا رہا ہے. ابھی تک آپ ایک دفعہ گئے ہیں مدینہ یثرب اور والدہ کے ساتھ گئے, 6 سال کی عمر میں گئے ہیں, پیمپرڈ کیئرڈ, والدہ کی آغوش میں, والدہ کی چھتر چھاؤں میں, والدہ کی کیئر میں. واپس آتے ہیں تو ایک حادثہ, والدہ کی ڈیتھ, آدھے رستے تک تو کم و بیش والدہ کا ساتھ ہے. اس کے بعد جب وہ اللہ کے حضور حاضر ہو جاتی ہیں تو ان میں ایمن خیال کر رہی ہے. سو طے پا جاتا ہے, جناب ابی طالب اگری ہو جاتے ہیں کہ آل رائٹ تم میرے ساتھ شام جاؤ گے. تیاری ہوئی, کپڑے ہوں گے, ضروری چیزیں باندھی ہوئیں گی, جو سامان یہاں سے خرید کے شام جا کے بیچنا ہے وہ اکٹھا کیا ہوگا, کچھ مال و اسباب رکھا ہوگا, پیسے رکھے ہوں گے کہ وہاں سے بھی خریدنا ہے. یہ اس وقت یہ عرب تجارت یوں کرتے تھے کہ یہاں سے عرب سے ملنے والی چیزیں لے کے جاتے تھے شام, بیچتے تھے, اور شام سے جو چیزیں ملتی تھیں وہ لے کے ادھر آتے تھے. شام اس وقت اس زمانے کی عرب کے لیے, حجاز کے لیے اور ان علاقوں کے لیے ایکسپورٹ امپورٹ کی منڈی تھی. سو یورپ سے بھی لوگ شام آتے تھے, انڈیا سے بھی شام آتے تھے, اور جہاں جہاں سے شام آ سکتے تھے پہنچتے تھے. 50 دن کا سفر ہے اگر کنٹینیوس چلتے ہیں تو. اونٹ ایک دن میں 40 کلومیٹر کا سفر طے کرتے ہیں, اور اس سفر میں اگر وہ روز بھی چلتے رہیں تو 50 دن چاہیے. ممکن نہیں ہوتا 50 دن مسلسل سفر کرنا, نہ لوگوں کے لیے نہ جانوروں کے لیے, تو درمیان میں کہیں کہیں رکتے بھی ہیں. سر یہاں پہ ایک سوال یہ آ رہا تھا ذہن میں کہ صحرا میں سفر ہوتا تھا سارا, تو وہ اوبیسلی انہوں نے کہ راستے جو ڈیفائن کیے ہوں گے اس میں پانی کا کس طرح سے تھا, کہ ریسٹور کرتے تھے آگے کوئی, مطلب اس کو کس طرح سے کرتے تھے مینیج اتنا 2000 کلومیٹر؟ میں بتاتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم انٹر ہو گئے نا صحرا میں تو اب 50 دن ہم نے صحرا میں ہی رہنا. وہ مائنڈ میں یہی آتا ہے کانسیپٹ کہ بس صحرا یہ ویژن, یہ خیال, یہ سوچ ٹھیک نہیں ہے. جب آپ چلتے ہیں تو کچھ دن بعد آپ کو کوئی نہ کوئی شہر, کوئی قریبی شہر, کوئی علاقہ مل جاتا ہے. صحیح. ٹھیک. ڈیوسائی پلینس ہمارے نارتھ میں گلگت جاتے ہوئے, میں برزل کی طرف سے انٹر ہوئے اور اسکردو نکلنا تھا. تو برزل وہاں لکھا ہوا تھا کہ 54 کلومیٹر ہے اور 4.5 گھنٹے. میں کمپریہینڈ ہی نہیں کر پایا, یا 45 کلومیٹر اور 4.5 گھنٹے. 45 کلومیٹر کے لیے 4.5 گھنٹے نہیں, پہاڑ تو پھر سر 5.5 گھنٹے لگے جیپس پہ.
جی. سو یہ وہاں جا کے آپ کو بہت سی چیزوں کا احساس ہوتا ہے. تو صحرا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ریت ہی ریت رہنی ہے 50 دن تک. مجھے اپنا بھی یاد آ رہا ہے کہ شوگران جب میں گیا تو 8 کلومیٹر لکھا تھا، میں نے کہا یار ابھی پہنچ جائیں گے، وہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا. مثلا ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر شام کی بات کر رہے تھے. جناب ابی طالب نے ذکر کیا بھتیجے سے جناب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ میں شام کے تجارتی سفر پہ جا رہا ہوں، تمہیں نہیں لے کے جاؤں گا. آپ نے ضد کی، جناب ابی طالب مان گئے. جب اس سفر پہ گئے ہیں تو رسول اللہ کی عمر مبارک 12 سال 3 مہینے اور 10 دن تھی. اب ذرا امیجن کیجئے اس زمانے کو، 12 سال کی عمر میں آپ کو کیا ایکسپوجر ملنے جا رہا ہے آف این انٹرنیشنل ٹریڈ اینڈ انٹرنیشنل ٹریڈنگ پلیس، جہاں پہ ساری دنیا سے لوگ آئے ہوں گے. کسی نے کچھ لباس پہنا ہوا ہے، کسی نے کوئی لباس پہنا ہوا ہے، کوئی ایک زبان بول رہا ہے، کوئی دوسری زبان بول رہا ہے، کسی کا کھانا ایک طرح کا ہے، کسی کا کھانا دوسری طرح کا ہے. اور چین چونکہ ہمیشہ سے تہذیب رہی ہے، اگر ہندوستان سے لوگ شام جاتے تھے تو چین سے بھی جاتے ہوں گے. سو عرب، انڈیا، یورپ، چائنا، آلموسٹ ساری دنیا وہاں پہنچ رہی ہے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایکسپوجر مل رہا ہے. اب وہ 50 دن جو آپ بات کر رہے تھے صحرا میں، تو کہیں نہ کہیں کوئی ریسکیو، کوئی سپورٹ اویلیبل ہوتی تھی. ایک دوسرے کیا سورس ہوتا تھا، یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ جب پانی ملتا تھا تو اپنے اونٹوں کو ان کی پیاس کے مطابق پانی پینے دیتے تھے. ٹھیک، اور وہ پانی اونٹ کے جسم میں 3 دن تک بغیر کنٹیمینیٹ ہوئے موجود ہے، اسٹور کر لیتے ہیں. صحیح. ٹھیک. سو جب ان کو کوئی ایسی سچویشن پیش آتی تھی نا تو اونٹ قربان کرتے تھے، رائٹ، اور اس کے معدے میں جو پانی پڑا ہوا ہے اس سے پانی پیا کرتے تھے. آپ میں آج سوچ بھی نہیں سکتے، ہم فلٹر کا پانی بھی ناک منہ چڑھا کے پیتے ہیں. جب تک کسی برانڈ کا پانی نہیں ہم خرید لیتے تو ہمیں لگتا ہے کہ پانی ٹھیک نہیں پیا ہم نے. ٹھیک. سو یہ ریسکیو کیا ہوتا تھا، یا انہیں کسی اسپاٹ پہ پانی مل گیا، انہوں نے اپنے کنٹینر، پتہ نہیں آپ نے مشق دیکھی ہوگی کہ نہیں، میں نے دیکھی ہوئی ہے بچپن میں، وہ لیدر کی بنی ہوئی پوری پانی سے بھرتے ہیں، آگے منہ اس کا ہاتھ سے انہوں نے پکڑا ہوتا ہے، جہاں پانی پھینکنا ہوتا ہے تھوڑا سا کھولتے ہیں تو چھڑکاؤ کرتے ہیں. کسی کو پانی کسی برتن میں ڈالنا ہے تو ڈالتے ہیں. تو اس طرح کی مشق ہوتی ہوگی، کوئی نہ کوئی کنٹینر جس میں پانی وہ لے کے چلتے تھے. اور جب پانی ختم ہو گیا یا پانی کے سورس نہیں رہا تو اونٹوں کی سے یہ کام لیتے تھے. جب عمر بن خطاب کے زمانے میں شام فتح ہوا تو خالد بن ولید ایک راستے سے گئے جو 18 دن کا تھا، صحرا کے اندر سے 5 دن میں وہ کور کیا. سو سب سے پہلا ایشو جب پلاننگ ہو رہی تھی اس میں یہ آیا کہ پانی کا کیا بنے گا. اب وہ صحرا وہی آ گیا جو آپ سوچ رہے ہیں کہ شروع سے آخر تک صحرا ہے، پانی کا کیا بنے گا. تو ایک فوجی نے آئیڈیا دیا کہ اونٹوں کو پانی پلاؤ اور ان کے منہ باندھ دو. یعنی منہ لمبا ہوتا ہے نا اونٹ کا، تو اس کے منہ کو یہاں سے باندھ دو. وہ جو جگالی کرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، وہ نہیں کر سکے گا تو پانی کنزیوم نہیں کرے گا. تو جب ہمیں ضرورت ہوگی ہم اونٹ کو ذبح کریں گے اور پانی کا سولوشن نکال لیں گے. سو اٹ واز سچ اے بگ سرپرائز فار بیزنٹائن فورسز کہ یہ 5 دن میں یہاں پہنچ کیسے گئے. سو میں جو بات کہتا ہوتا ہوں نا، ہر دور میں انسان عقل مند رہا ہے، کوئی نہ کوئی سولوشن اپنی ضرورت کے مطابق نکالتا رہا. اب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب ابی طالب اور کاروان کے باقی لوگ پہنچ گئے ہیں بسرا سے ذرا پہلے شام. اس زمانے میں بسرا کے قریب ایک جگہ ہے جہاں پہ لوگ جا کے پڑاؤ کرتے ہیں. اچھا، ایک آپ جب تاریخ پڑھتے ہیں نا تو لکھا جاتا ہے 1 دن کے فاصلے پر، 1 منزل کے فاصلے پر پہنچ گئے. وہ ایک منزل کیا ہوتی تھی؟ a distance before your destination.
لاسٹ اسٹے بیفور یور ڈیسٹینیشن. لائک اگر آپ اسلام آباد سے لاہور آ رہے ہیں تو جب آپ سکھے کی پہنچ جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اب تو لاہور آ گیا, نہیں, سو مینٹلی آپ پریپیئر ہو جاتے ہیں. سو اس طرح کا جو دمشق سے پہلے آخری پڑاؤ تھا وہاں پہنچ گئے. صحیح. وہ صحرا ہے, وہاں پہ ایک درخت ہے, برگد کا بہت بڑا درخت ہے, اور ایک وہاں پہ مونارکی ہے, یعنی گرجا ہے, چرچ ہے. اس چرچ میں نسٹورین راہب یا عیسائی اس کو بسائے ہوئے ہیں. نستوری راہب وہاں پہ رہتے ہیں. اور وہ رہتے وہاں پہ کیوں ہیں؟ ان کا علم انہیں بتاتا ہے کہ اس کائنات کا آخری نبی یہاں سے گزرے گا. آپ میں بات کرتے ہیں نا, پھر مجھے جو باتیں تکلیف دیتی ہیں, ہم اپنے ڈومین سے بڑی باتیں کرتے ہیں. میں بتاؤں کہ رسول اللہ کا علم کیا ہے؟ میں پیدا ہوتا ہوں تو میرے کان میں اذان دی جاتی ہے, ان کا نام مجھے سنایا جاتا ہے. جب میں بولنے کا سیکھتا ہوں تو مجھے کلمہ جسے ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا شہادت دینا ایمان لانے کے لیے, ان کا نام مجھے بتایا جاتا ہے. جب مجھے نماز سکھائی جاتی ہے تو ان پہ درود و سلام نماز میں سکھایا جاتا ہے. جب میں پڑھنے کی ایج میں آتا ہوں تو مجھے قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے جس میں ان کا ذکر ہے, سرکار کا ذکر ہے. جب میری شادی ہوتی ہے تو میں ان کا نام لے کے ان کی شریعت پہ ان کو گواہ بنا کے اپنے لیے اس تعلق کو جائز, حلال اور اللہ کی حکمت اس کے حکم کے مطابق قائم کرتا ہوں. جی, جب میں مرتا ہوں تو مجھے ان کا نام سنا کے دفن کیا جاتا ہے. میرے ان کا نام لے کے درود سلام پڑھ کے میری مغفرت اور بخشش کی دعا کی جاتی ہے. سو میرا تو پیدا ہونے سے مرنے تک ہر لمحے پہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد, ان کے درود و سلام, ان کی مہربانی, ان کی رحمت سے میری زندگی گزرتی ہے. میں امتی فیصلہ کروں گا کہ رسول اللہ کا علم کتنا, آپ کو یہ معلوم تھا اور یہ معلوم نہیں تھا. یہ میری کیپیسٹی ہے کہ میں اپنے نبی کو اسیس کروں گا. دیکھیں میں جاتا ہوں نا, کوئی علم حاصل کرتا ہوں, میں فزکس کا اسٹوڈنٹ ہوں, میں ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں, تو اگر فزکس میں مجھے کوئی ڈگری لینی ہے تو میرا استاد مجھ سے زیادہ جانتا ہے, مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے, مجھ سے زیادہ تجربہ رکھتا ہے. وہ مجھے اسیس کرتا ہے, میرا ایگزام لیتا ہے اور ڈکلیئر کرتا ہے کہ ایم آئی فٹ ٹو بی ڈکلیئرڈ ایز سکسیسفل اور ناٹ. میں اگر کوئی ہنر سیکھنے جاتا ہوں, کوئی ہنر, میں لکڑی کا کام سیکھنے جاؤں, میں کوئی ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھنے جاؤں, میں کمپیوٹر پڑھنے کے لیے جاؤں, میں فوٹوگرافی سیکھنے جاؤں, کوئی ہنر دنیا کا, میں گفتگو کا ہنر سیکھنے جاؤں, میں کسی جامعہ میں, کسی ادارے میں, کسی مدرسے میں پڑھنے جاؤں, تو انہوں نے مجھے اسیس کر کے بتانا ہے کہ میری کیپیسٹی کیا ہے, میں اس قابل ہوں کہ نہیں ہوں. اور ان کا علم مجھ سے زیادہ ہوتا ہے. وہ جو استاد مجھے سکھا رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں, وہ تو اسیس کرنے کا حق رکھتے ہیں. ایک امتی جو ہر وقت محتاج ہے ان کے نام کا, ان کی مہربانی کا, ان کی رحمت کا, وہ فیصلہ کرے گا کہ علم تھا کہ نہیں تھا, علم ہے کہ نہیں ہے. یار وہ جو عیسائی, یہودی, پرانے زمانے کے عالم, وہ نشانیاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم فیصلے کر رہے ہیں کب نبوت ملی تھی, کب نہیں ملی تھی. وہ یار اپنے عمل تو ٹھیک کرے نا. ہم جو سرکار نے فرمایا ہے ہمیں اس کی پریشانی نہیں ہے. آپ نے کہا سچ بولو, مجھے اس کی پریشانی نہیں ہے. آپ نے کہا دھوکہ نہیں دینا, مجھے اس کی پریشانی نہیں ہے. کسی سے ناجائز منافع نہیں کمانا, مجھے اس کی پریشانی نہیں ہے. کسی کا حق نہیں مارنا, اس کی پریشانی نہیں ہے. آخری الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری دنیا سے تشریف لے جاتے ہوئے کیا ہے؟ نماز. دوسرا کیا ہے؟ غلام, تمہارے غلام. یعنی آپ کو فکر کس کی ہے؟ اس زمانے میں غلاموں کی, آج کے زمانے میں ملازموں کی. میں تو ملازم اپنے سمجھتا ہوں, میری یہ جائیداد ہے, میری جاگیر ہے. یہ کافی نہیں ہے کہ میں انہیں تنخواہ دیتا ہوں. یہ مجھے خدا نہیں سمجھتے, یہ انسان ہے, ان کو میں دیتا ہوں. یعنی کسی کو چھٹی دیتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس کو رزق دے رہا ہوں, میرے کنٹرول میں ہے, میں احسان کر رہا ہوں اسے چھٹی دے کے. ان چیزوں کی میں پریشانی نہیں ہے. مجھے اللہ نے کیا جواب دینا ہے کہ میں نے عمل کیا تھا,
یا نہیں کیا تھا. مجھے پریشانی ہے تو یہ فیصلہ کرنے کی کس کا کون ایمان ہے پہ مرا اور کون ایمان پہ نہیں مرا، جس کا میرے پاس کوئی شواہد کوئی چیزیں نہیں ہیں کہ میں کہوں جی میں نے خود دیکھا تھا تو اس لیے گواہی دے رہا ہوں. جہاں میں پریشانی ہے کہ کیا وہ ان کے پاس یہ علم تھا یا نہیں تھا، نبوت کب ملی تھی کب نہیں ملی تھی، خدا را ان چیزوں سے نکلے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنائیں، آپ کے احکامات اپنائیں، جن چیزوں سے انہوں نے ہمیں روکا ہم ان سے روکیں، اور جو کرنے کا حکم دیا وہ ہم کریں. اور مراتب کی بھی ہے کہ اس کا اتنا مرتبہ ان صاحب کا مطلب ہم اس جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں کہ کس صحابی اے صحابی بی سے بڑے ہیں یا صحابی بی صحابی اے سے بڑے ہیں. یار تم سے کسی نے کلاسیفیکیشن کے لیے کیا آپ کو کوئی کریڈٹ ریٹنگ کی کمپنی بنا دی ہے؟ کیا آپ بتائیں گے کہ کریڈٹ سکور کس کا کیا ہے؟ یہ ٹرپل اے میں فال کرتے ہیں صحابی، یہ اے گریڈنگ میں ہے، یہ بی میں ہے، یہ مائنس میں ہے. اب ہم نے ان کی گریڈنگ چینج کر کے اے سے بی کر دی ہے، اب یہ اسٹرینتھفل نہیں ہے. مطلب کیا کام کر رہے ہیں؟ بجائے موشنوں کے احسان ماننے کے، بجائے ان کے لیے کوئی اللہ کریم سے خیر مانگنے کے، ہم ان کے فیصلے کر رہے ہیں. تو ہم جس نبی کی مہربانی کے محتاج ہیں، رحمت کے محتاج ہیں، اس کے بارے میں اسیسمنٹ دے رہے ہیں. خیر واپس آ جائیے. سو نستوری راہب وہاں پہ ایک مدت سے کئی صدیوں سے آباد ہے. ایک جاتا یا مرتا ہے تو دوسرا آ جاتا ہے، اور انتظار کیا ہے کہ کائنات کے آخری نبی نے یہاں سے گزرنا. آج کل جو یعنی اس زمانے میں جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے گئے ہیں بصرہ کے پاس، تو وہاں پہ جو راہب ہے اس کا نام جرجیس ہے. جیم رے جیم یہ سین، جرجیس. جرجیس کیا دیکھتا ہے؟ جرجیس دیکھتا ہے اچھا وہ صحرا میں تو دور سے قافلہ آتا ہوا نظر آتا ہے، وہ اس قافلے کے ساتھ کچھ عجیب و غریب چیزیں دیکھتا ہے، اور وہ چوکنا ہو گیا، وہ کانشیس ہو گیا. ہی از سینگ بٹ ہی ہیز نیور سین. اچھا وہاں تو قافلے پہلے بھی آتے ہیں، عرب کی بات کریں تو ہر سال ایک دفعہ تو قافلہ جاتا ہے، جب ایک دفعہ شام میں جاتا ہے اور ایک دفعہ یمن کو جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہر سال قافلہ آتا ہے نا. اور اس جرجیس کے بارے میں جو تاریخ دان بتاتے ہیں، تاجر بتاتے ہیں، وہ کسی کو منہ نہیں لگاتا تھا. وہ جو آپ خاموش طبع کی بات کر رہے تھے، وہ فالتو بات نہیں کرتا تھا کسی سے. ادھر وہ ان لوگوں کو سمجھتا تھا کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ میں بات کروں، میں بڑا پڑھا لکھا ہوں، میں ایمان پہ ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پہ عمل کرتا ہوں، یہ مشرک لوگ ہیں بتوں کی پوجا کرتے ہیں عرب کے رہنے والے. یا اس کی عادت نہیں ہے فالتو باتیں کرنے کی، لوگوں سے گھلنے ملنے کی، انٹروورٹ پرسنالٹی ہے، اپنے کام اور معاملے میں بزی رہتا ہے. جی سو وہ کچھ ایسی چیزیں دیکھتا ہے جو اس سے پریشان کرتی ہیں، مجبور کرتی ہیں ان لوگوں سے انٹریکٹ کرنے کی. یہ بڑا انٹرسٹنگ مومنٹ ہے، پوائنٹ ہے. قافلہ آ رہے، جرجیس چونکہ وہاں پہ رہتا ہی اس انتظار میں تھا کہ کیا وہ نبی، کائنات کا آخری نبی یہاں سے گزرے اور میرے نصیب جاگے کہ میں اس سے ملاقات کروں. اس نے دیکھا قافلہ آ رہا ہے تو قافلے کے اوپر ایک بادل سایہ کیے ہوئے. اب یہ سین اس نے پہلے نہیں دیکھا تھا. نہیں، اب اس کا انٹرسٹ بڑھا. اب وہ دیکھ رہا ہے جوں قافلہ آگے آتا جا رہا ہے، بادل بھی ساتھ ساتھ آگے موو کر رہا ہے. ورنہ تو اتفاق ہو سکتا ہے نا کہ آپ نے دیکھا دور سے قافلہ آ رہا ہے اور آپ نے دیکھا کہ اس کے اوپر بادل بھی. اب وہ تھوڑا آگے بادل وہیں رہا، یا بادل کسی اور ڈائریکشن میں موو کر گیا. اس نے دیکھا کہ جو قافلہ آگے بڑھ رہا ہے بادل بھی آگے بڑھ رہا ہے. اب اس کا انٹرسٹ اس قافلے میں یا اس میں بڑھتا جا رہا ہے. پھر جب قافلہ اور قریب آ گیا تو اس نے دیکھا کہ پورے قافلے پہ بادل کا سایہ نہیں ہے، بادل کی ایک ٹکڑی ہے جو 2-3 لوگوں کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہیں. سو اس کو یہ سمجھ آ گئی کہ سم ون ایکسٹرا آرڈینری از دیئر ان دس ڈیلیگیشن اور کاروان آیا. اب یہ میں پچھلی نشست میں بات کر رہا تھا کہ ایک منزل پہلے رکا کرتے تھے. تو یہ کرتے کیا تھے؟ شاید اس زمانے میں وہاں پہ کوئی ڈھابا، کوئی ہوٹل، کوئی
رات گزارنے کی جگہ، کچھ اسٹاک رکھنے کی جگہ ہوتی ہوگی، چونکہ ایسی چیزیں سہولت چاہیے تھی. تو یہ تاجر کیا کرتے تھے، ایک دن پہلے اپنی چیزیں پراپر کر لیں، صاف ستھری کر لیں، پریزنٹیبل بنا لیں. 50-60 دن سے سفر کر رہے ہیں، اچھا کوئی خراب تو نہیں ہو گیا، کوئی کلاسیفیکیشن گریڈنگ تو نہیں کرنی کہ یہ چیز علیحدہ کر لیں وہ علیحدہ کر لیں. یہ کام یہاں پہ کیا کرتے تھے. اور یہاں پہ کھانے وانے کا بھی انتظام تھا، پانی کا انتظام تھا. یہاں پہ ایک بہت بڑا درخت تھا برگد کا، اور اس درخت کے بارے میں آپ کو میں عجیب بات بتاؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی کاروان کے ساتھ اس درخت کے نیچے ٹھہرے ہیں، تو بادل اس درخت کے اوپر آ گیا اور شاخیں اور جھک گئی. یعنی وہ جو سایہ تھا نا وہ اور گہرا اور ٹھنڈا ہو گیا. جی یہ بھی جرجیس نے دیکھا کہ پہلے بھی قافلے آتے ہیں تو ایسا تو نہیں ہوتا. وہ درخت آج بھی ہرا بھرا ہے، جارڈن میں موجود ہے. پورے صحرا میں آپ کو کچھ نظر نہیں آتا، ایک درخت، صرف ایک درخت ہے جو 1400 سال سے جی تیری دید سے سوا ہے، تیرے شوق میں بہارا. فیض احمد فیض، تیری دید سے سوا ہے، تجھے دیکھا تو نہیں، تیرے شوق میں بہارا. وہ زمین جہاں گری تھی تیرے گیسوؤں کی شبنم. آپ کے بالوں سے جو پانی ٹپکا تھا نا، اس وجہ سے وہ زمین آج بھی بہار ہے، خوش ہے، مزے میں ہے. جس پیڑ کے سائے میں چند لمحے تم ٹھہرے تھے، سنا ہے آج بھی وہ پیڑ سرسبز باقی ہے. وہ اس پیڑ کو وہ عزت ملی، وہ کمال ملا. اچھا یہاں پہ ایک اور میں واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. میرے ایک دوست ہے جو اپنی جاب کی اسائنمنٹ کے سلسلے میں جارڈن میں پوسٹڈ تھے. وہ کہتے ہیں کہ ایک امریکہ سے ایک خاتون آئی جو ویٹرنیرین تھی، اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ جانوروں سے اور درختوں سے باتیں کر لیتی ہے. اچھا. تو وہ کہتے ہیں میرے لیے بڑا شاکنگ تھا کہ ایک خاتون جانوروں سے باتیں کر لیتی ہے، درختوں سے باتیں کر لیتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کو اس درخت پہ لے کے جائیں جس پہ نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کیا. وہ کہتے اس کو بھیجا. واپس آ کے اس نے کہا کہ یہ درخت بڑا خوش ہے کہ کوئی بہت بڑا انسان اس کے نیچے آرام کر کے لیا. کہتے میں حیران پریشان رہ گیا. وہ مسلمان نہیں تھی، وہ خاتون کرسچن تھی. اس نے یہ بات بتائی. جو وہ جس طرف دیکھ لینا اس میں جان آ جاتی ہے. درخت سے جو بات ہوئی ہے وہ یہ انٹرپریٹ ہوا تھا کہ خوش تھا بہت زیادہ. جی درخت خوش بہت تھا. کہ میں نے آپ سے پہلے بھی یہ واقعہ سنایا ہوا ہے کہ یہاں پہ کوئی بہت بڑی شخصیت کتنی مہربانی کی ہوئی ہے، یہاں آرام کیا ہوا ہے. اب جرجیس نے سوچ لیا کہ میں اس قافلے کے لوگوں کو ملوں گا. تو اس کا سلوشن اس نے کیا کیا، اس نے اپنا ایک نمائندہ بھیجا اور اس نے کہا کہ کل کا کھانا اب سارے قافلہ میرے مہمان ہیں. اچھا یہ عرب بڑے حیران ہوئے. یہ کوئی پہلی دفعہ تو تجارت کرنے گئے نہیں تھے. کچھ ہوں گے جو پہلی دفعہ جا رہے ہوں گے، بٹ بہت سارے لوگ اس میں وہ ہیں جو بار بار آتے جاتے ہیں، ایکسپرٹ ہیں اس کام کے، تجارت کے ماہر ہیں، جانے کے زبان بھی چاہیے، ٹیکنیک چاہیے، بھاؤ تاؤ کی اسکل چاہیے، اپنی پروڈکٹ کا نالج چاہیے، رستوں کا نالج چاہیے. یہ ایسا نہیں ہے کہ اگلے دن اس نے کھانے پہ بلایا. اب وہ ایک ایک تاجر سے مل رہا ہے، غور سے دیکھ رہا ہے، اس کو کوئی ایکسٹراڈنری نظر نہیں آ رہا ہوں. اس کی پریشانی یہ ہے، جرجیس کی پریشانی یہ ہے کہ جو میں دیکھ کے آیا ہوں، جو میں نے قافلہ آتے ہوئے دیکھا، جو میں نے ٹہنیاں جھکی ہوئی دیکھی ہیں، اس درخت کے اوپر بادل کا میں سایہ بھی دیکھ رہا ہوں، یہ اٹس ناٹ آرڈینری تھنگ. تو وہ جو ایکسٹرا آرڈنری ہے وہ کہاں ہے؟ ایکسٹرا آرڈنری تو ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. اچھا عرب حیران ہے کہ یہ جرجیس یا یہ راہب تو کسی کو منہ نہیں لگاتا. آج یہ سے مل رہا ہے، آپ کے بڑے اتفاق سے مل رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، مسکرا کے. اب وہ اپنی تلاش میں
جدید اپنی تلاش میں کہ وہ چہرہ، وہ انسان، وہ ایکسٹرا آرڈینری ان میں سے کون ہے، اور وہاں پہ ہے کوئی نہیں۔ الٹیمیٹلی اس نے ان سے پوچھا کہ کیا سارے لوگ تمہارے قافلے کے یہاں آ گئے ہیں کھانے میں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ایک بچہ ہے جسے ہم اپنے سامان کے پاس چھوڑ رہے ہیں۔ اس نے کہا میری ریکویسٹ ہے اسے بھی لائیں۔ سو کوئی ایک گیا اور جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہاں لے آیا، اور دیکھتے ہی سرکار کو جرجیس کے چہرے کے تاثرات ہی بدل گئے، ایکسائٹمنٹ چہرے پہ، روشنی، خوشی۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ جو میں ڈھونڈ رہا تھا یہ وہی ایکسٹراڈنری چہرہ۔ اس نے کہا کہ میں نے کچھ باتیں کرنی کر لی۔ تو اس نے سب سے پہلی ڈائلاگ جو جرجیس نے بولا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بیٹا تمہیں لات اور عزا کی قسم میں جو بات پوچھوں سچ سچ بتانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا جواب دیتے ہیں کہ آپ مجھے لات اور عزا کی قسم نہ دیجیے، یقین کیجیے جتنی نفرت مجھے بتوں سے ہے کسی اور چیز سے نہیں۔ اب یہ پہلا شوق یا دوسرا شوق پہنچا ہے جرجیس کو۔ پہلے تو ایکسٹراڈنری چہرے سے نظر آ رہا ہے۔ میں وہ ہمیشہ کہا کرتا ہوں بڑے انسان کا اورا ہوتا ہے جی۔ جناب یوسف علیہ السلام کی جب ہم نے بات کی اسی ضمن میں، تو میں نے کہا کہ ان کا اپنا ایک اورا تھا، تو نبیوں کے سردار کا اورا کیا ہوگا؟ پوری کائنات پہ چھایا ہوا آقا کا اورا، یقیناً۔ اور سو وہ روشنی، وہ نور، وہ سکون، وہ جو پازیٹیو وائبز، وہ جو رحمت، دیکھیں نا وہ باسف صاحب کا بڑا خوبصورت کوٹ ہے، وہ کہتے ہیں اندھیرے میں آواز بھی روشنی کا کام دیتی ہے۔ روشنی جب ہوتی ہے تو ہر چیز نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ خوشبو کو بتانا نہیں پڑتا کہ میں خوشبو پھیلتی ہے۔ تو جو نبوت کی روشنی، خوشبو، رحمت، مہربانی، اور یہ ایک عالم بھی ہے، اور صرف عالم نہیں ہے، عالم کے ساتھ وہ بہت سی ایسی چیزیں جانتا ہے جو باقی لوگ نہیں جانتے، اور خوش قسمت ہے۔ وہ انتظار کس کا کر رہے؟ اللہ کے آخری نبی کا۔ سو اس کا تو انتظار ہی عبادت ہے نا۔ وہ ایسا خوش قسمت انسان ہے بے شک، کہ وہ انتظار کر کے اللہ کی رحمتوں کو ہر وقت وصول کر رہا ہے، چونکہ انتظار کس کا کر رہا ہے؟ وجہ تخلیق کائنات جناب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سو جرجیس کو پہلے بادل، پھر سرکار کا چہرہ انور، پرسنالٹی، اورا، اور اب اس جواب نے اور حیران کر دیا۔ اب امیجن کریں ایک راہب جس کی عمر 70-80 سال ہے، 60 سال ہے، بے شمار لوگوں کو مل چکا ہے زندگی میں، بڑا عالم ہے، اپنے عمل سے نیک بھی ہوگا، اس وقت کے حق کی شریعت، اس وقت تک کے دین پہ وہ قائم ہے، 12 سال کے بچے سے بات کر رہے ہیں، اور ایکسپیکٹ نہیں کرتا، چونکہ اسے پتہ ہے کہ عرب کے لوگ لات اور عزا کو خدا مانتے ہیں۔ پہلا سوال ہی اس نے اپنی تسلی کے لیے حلف لیا، جسے ہم آج کہتے ہیں میں حلفیہ بیان کرتا ہوں کہ میں سچ بولوں گا۔ سو یہ تو اس نے اس کے لیے ڈائلاگ بولا تھا نا۔ اینڈ ٹو ہز سرپرائز جواب کیا آ رہا ہے کہ مجھے لات اور عزا کی قسم نہ دیجیے، آپ کو اندازہ نہیں کہ مجھے بتوں سے کتنی نفرت ہے۔ سرکار فرماتے ہیں، سرکار کا عمل کیا تھا؟ حضور جب گزرا کرتے تھے نا اور کہیں بت عبادت کے لیے پڑے ہوتے تھے تو اب چہرہ انور موڑ لیا کرتے تھے۔ سو اب ہم دیکھتے ہیں جرجیس اور سرکار میں کیا گفتگو ہوتی ہے اگلی نشست میں انشاءاللہ۔